جیسے مغل امپائر کی ڈکلائن ہو رہی تھی، برٹش راج آیا، اس برٹش راج کے اندر کس طریقے کے ساتھ مسلمانوں نے نیویگیٹ کیا. ہاؤ کین وی forget سر سید احمد خان، ہاؤ کین وی forget the contribution of مولانا محمد علی جوہر، حضرت موہانی، اقبال آف کورس، قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خان. یہ بڑے ٹاورنگ لوگ ہیں. ہمارے بلوچستان کے اندر بہت سے لوگ تھے. خان آف کلات کی ہم بات کریں گے، اور اس طرح کی اور بھی پرسنالٹیز کی ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے. کنٹمپرری ہیروز. ہمارا جو ریجن ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کول بریز ہے، اور ہم نے یہ کول بریز بننا ہے امت مسلمہ کے لیے، کہ تاکہ جب کل قیامت میں امت مسلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو تو ہند کے مسلمان بھی اپنی سی ایک ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ایز اے میٹر آف گفٹ سرکار کی بارگاہ میں پریزنٹ کر سکیں. ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی صاحب موجود ہیں. کاظمی صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. پاکستان کے سیاسی، روحانی، اخلاقی پہلوؤں پر ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں. تھینکس الاٹ جی. ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ کی اور آپ کے ویورز کی ہم سما خراشی کرتے رہیں گے. دی آئیڈیا از کہ ہم پاکستان کی جو ٹرو آئیڈینٹی ہے، ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، ہماری جو ہسٹری ہے، اور ہسٹری کے جو اسپریچول روٹس ہیں، وہ اپنی یوتھ تک ہم بتائیں اور یوتھ تک اس کو ٹرانسمٹ کریں. کیونکہ ہم جس ڈے اینڈ ایج میں رہ رہے ہیں، میرا خیال ہے یوتھ خاصی کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہماری تاریخ اور تاریخ کا بیانیہ نیریٹو اصل میں ہے کیا. میں جب کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں تو اس پاکستانیت کا مطلب کیا ہے، what do I stand for as a پاکستانی. اور ہم اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے جو پرانے رول ماڈلز تھے، جو ہماری ہسٹوریکل فگرز ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے. ہمارے جو روحانی ہیروز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. پاکستان موومنٹ کے حوالے سے بہت سے ایسے ان سنگ ہیروز ہیں جن کا شاید ہم نام جانتے ہیں، ان کی ایکچوئل کنٹریبیوشن کیا تھی اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے کنٹمپرری ہیروز جو پارٹیشن کے بعد، انڈیپینڈنس کے بعد، اور انہوں نے ایک بڑا کرٹیکل رول پلے کیا فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ فار دا نرچرنگ آف دس اسٹیٹ اینڈ فار دس نیشن، ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اور اسپریچولیٹی پہ ہم خاص طور پہ ایمفسائز کریں گے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک فیمس کوٹیشن ہے، آفٹ کوٹیڈ ہے مگر بڑی اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا نان مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا، اسلام کے اندر داخل ہوا تھا. تو وہ جو باؤنڈری ہے کہ ایک نیٹو انڈین جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلے میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جو انڈیویجول تبدیلی آئی اور اس انڈیویجول نے ایک نیشن کی بنیاد رکھی، ہم نے اپنے روٹس کو وہاں سے ٹریس کرنا ہے. تو کاظمی صاحب ہم ہسٹری کی بات بھی کریں گے، کس طرح سے بنا، کتنے مشکلات. آف کورس پاکستان موومنٹ کی ہم بات کریں گے، اور پاکستان موومنٹ بھی جیسے ہم اس کو بھی ایک بہت ہی نیرو اسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن جیسے مغل امپائر کی ڈکلائن ہو رہی تھی، برٹش راج آیا، اس برٹش راج کے اندر کس طریقے کے ساتھ مسلمانوں نے نیویگیٹ کیا. ہاؤ کین وی forget سر سید احمد خان، ہاؤ کین وی forget the contribution of مولانا محمد علی جوہر، حضرت موہانی، اقبال آف کورس، قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خان. یہ بڑے ٹاورنگ لوگ ہیں. ہمارے بلوچستان کے اندر بہت سے لوگ تھے. خان آف کلات کی ہم بات کریں گے، اور اس طرح کی اور بھی پرسنالٹیز کی ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے. کنٹمپرری ہیروز جو پوسٹ پارٹیشن ہے ان کے حوالے سے معاملہ ہے کہ بڑی کم کتابیں ہیں کہ جنہوں نے واقعی جو انسنگ ہیروز کی جیسے آپ بات کرتے ہیں، اس میں عام جو لوگ تھے انہوں نے ڈیورنگ مائگریشن جو پین فیس کی اور جو سیکریفائسز دی. خلافت موومنٹ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس موومنٹ کے دوران جو سیکریفائسز کیے گئے خالی وہ بھی قابل ذکر ہے. خلافت موومنٹ میں گو کے قائد اعظم اور علامہ نے بھی ٹو این ایکسٹینٹ اس سے ڈسٹنس کیا تھا، لیکن مولانا محمد علی جوہر خاص طور پر اس وقت لیڈ کر رہے تھے، اور ایک جینوئن سینٹیمنٹ تھا ٹورڈز آر خلافت. اس وقت آٹومن امپائر کو ڈپوز کیا جا رہا تھا، اور وہ ایک مسلمانوں کا سمبل تھا. اور آج تک ترکی کے اندر مسلمانوں کی وہ کنٹریبیوشن جو ہند کے مسلمانوں نے کی، خواتین نے اپنے ہار پیش کر دیے، زیورات دے دیے اس تحریک میں، اور ترکی کے لیے تو وہ آج تک یاد کرتے ہیں. آپ استنبول کے علاوہ کسی چھوٹے شہر میں بھی جائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، تو وہ آپ کو خلافت موومنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ ایکنالج اور افرم کرتے ہیں. تو کاظمی صاحب میرا سوال یہ کہ اس سیگمنٹ کے دوران کیا ہم فیوچرسٹک اسپیکٹس کو بھی ڈسکس کریں گے پاکستان کے؟ ایبسلیوٹلی، کیوں نہیں کریں گے، بالکل کریں گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک حدیث پاک
کا میں حوالہ مفہوم کے درجے پہ یہاں پہ دینا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو ہمارا جو ریجن ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کول بریز ہے, اور ہم نے یہ کول بریز بننا ہے امت مسلمہ کے لیے, کہ تاکہ جب کل قیامت میں امت مسلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو تو ہند کے مسلمان بھی اپنی سی ایک ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ایز اے میٹر آف گفٹ سرکار کی بارگاہ میں پریزنٹ کر سکیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے بھی تھوڑی سی کنٹریبیوشن آپ کی امت کے لیے کی ہے. اور مجھے وہ اقبال کی بات یاد آ رہی ہے کہ علامہ اقبال جب وہ شاعری اور اپنا میسج, تو وہ اسلام کی بات کرتے تھے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے تھے, اور وہ اویکننگ کی بات کرتے تھے, مسلم رینیسانس کی بات کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے فارسی شعروں کے اندر ایک جگہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر میرا تھاٹ پروسیس, میری شاعری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرآن سے باہر ہو تو میرے کانٹے کو اپنے گلستان سے دور کر دیجیے گا, اور قیامت کے دن میں آپ کے قدم چومنے کی سعادت سے محروم کر دیا جاؤں. یعنی اقبال جو کہ ہند کے مسلمانوں کے ایک اسپریچول فادر ہے, ایک اسپریچول انٹلیکچوئل ہے, وہ ان کو اتنا کانفیڈنس ہے, سیلف بلیف ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ میں نے چلنا ہے, میں چلا ہوں, اور میں لوگوں کو بھی اپنے پیغام کے ذریعے چلا رہا ہوں. اس شارٹ سیگمنٹ کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں رکھنی ہیں, اور ہم نے اپنے ناظرین کو سمجھانا ہے کہ پاکستان ہے کیا, پاکستان کتنی محنتوں سے اور کتنی قربانیوں سے بنا ہے, یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے.